لیکن قرآن کریم نے جو مختلف مواقع پر دعائیں سکھائی ہیں یا مختلف انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف مواقع پر جو دعائیں کی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پر ہمیں قرآن کریم میں بتائیں، اور ہر ایک کا ایک اپنا اثر ہے، اپنی تاثیر ہے، اس کے اندر جو معانی اور جو مفہوم پوشیدہ ہے وہ عظیم قسم کا مفہوم ہے۔ لیکن جو سبق دیا جا رہا ہے ان تمام دعاؤں سے وہ یہ دیا جا رہا ہے کہ بندے کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی ہر چھوٹی بڑی حاجت اللہ تبارک و تعالی سے مانگنے کی عادت ڈالے۔ یہاں تک کہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تب بھی اللہ سے مانگو۔ حالانکہ پھر مرمت کرو یا کسی موچی کو ڈھونڈو، یہ ساری بات بعد میں، لیکن پہلے اللہ تعالیٰ سے مانگ لو کہ یا اللہ میرے جوتے کا تسمہ ٹھیک کرا دیجئے۔ کیونکہ جتنے اسباب ہیں دنیا میں وہ کوئی بھی اپنی ذات میں تاثیر نہیں رکھتا، جو تاثیر ہوتی ہے وہ صرف اللہ جل جلالہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ کوئی سبب جس کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری طور پر سبب بنا دیا ہے تو وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق ہے، اس کی مشیت ہے، اس کا ارادہ ہے، جس کے نتیجے میں وہ اثر پیدا ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم نے ساری دعائیں جو تلقین فرمائی ہیں یا جن کا ذکر فرمایا ہے وہ ہمیں یہ سبق دینے کے لیے کہ تم اگر واقعی اللہ کے بندے بننا چاہتے ہو تو تمہارا کام یہ ہونا چاہیے کہ جو تمہیں کوئی تکلیف ہو، تمہیں کوئی پریشانی ہو، تمہیں کوئی حاجت ہو، تو سب سے پہلے یہ کام کرو کہ اللہ سے مانگو۔ اور یہ ایسی چیز ہے دعا کہ بذات خود ثواب ہے، یعنی دعا جو ہے یہ بذات خود عبادت ہے۔ چاہے آدمی وہ مانگ رہا ہو اپنے کسی دنیاوی مقصد کے لیے کہ اللہ مجھے روزگار دے دے یا اللہ مجھے میری صحت دے دے، یہ اگرچہ وہ اپنے دنیاوی مقصد کے لیے مانگ رہا ہے لیکن یہ صرف دعا بذات خود عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت میں داخل ہے اور موجب اجر و ثواب ہے۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ کوئی دعا ایسی نہیں ہے جو قبول نہ ہو، اس کے معنی یہ ہے کہ دعا کا نقد فائدہ تو اسی وقت حاصل ہو جاتا ہے۔ کیا فائدہ؟ کہ وہ دعا عبادت قرار دے دی گئی، اجر و ثواب اس کا فوراً لکھ دیا گیا کہ یہ بندے نے اللہ تعالی سے مانگا ہے۔ تو نقد فائدہ، ادعونی استجب لکم، قرآن کریم نے فرمایا مجھے پکارو میں قبول کروں گا۔ تو قبول کرنے کا ایک مطلب تو فوراً بلا تاخیر اسی لمحے حاصل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ایک نیکی لکھی گئی۔ اس کے بعد جو چیز مانگ رہے ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکمت کے مطابق اگر تمہارے لیے مناسب ہوگی تو دے دیں گے، اپنی حکمت کے مطابق جب مناسب ہوگی اس وقت دیں گے۔ تم تو جلد بازی کر رہے ہو، جلدی مچا رہے ہو کہ جلدی سے جلدی مجھے مل جائے، لیکن اللہ جل جلالہ کی اپنی مشیت اور حکمت کے تحت جب تمہارے لیے مناسب ہوگی اس وقت دے دی جائے گی۔ اور اگر وہ تمہارے لیے مناسب ہی نہیں ہے، بجائے اس کے کہ تمہیں اس سے فائدہ پہنچے نقصان پہنچنے والا ہے، مانگ رہے ہو بے وقوفی میں، نادانی میں، جیسے بچہ کچھ چاقو مانگ رہا ہے کہ میں اس سے کھیلوں گا، لیکن باپ جانتا ہے کہ بھئی اس کو اگر میں نے دے دیا تو یہ کہیں اپنے آپ کو زخمی نہ کر لے۔ تو اللہ جل جلالہ بہت سی چیزیں جو ہم مانگتے ہیں تو وہ ان کی علم میں ہوتا ہے کہ یہ اس شخص کے لیے مناسب نہیں، تو نہیں دیتے، اس سے اچھی چیز دے دیتے۔ تو
یہ ایسی چیز ہے دعا. دو باتیں ہیں جو میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ ایک یہ کہ بندہ ایک تو کثرت شکر کی کثرت کرے. اگر انسان غور کرے تو اس کا ہر لمحہ ایسا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے. سر سے لے کر پاؤں تک پورا جسم جو ہے، جو اس کی ایک ایک رگ اور ریشہ، وہ اللہ جل جلالہ کی ایسی نعمت ہے کہ ذرا سا کہیں کو تھوڑا سا خلل آ جاتا ہے تو انسان بے چین ہو جاتا ہے. اب ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان سے زیادہ کون جانتا ہوگا کہ یہ فیکٹری جو بنائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ ایسی ہے کہ ابھی تک اس فیکٹری کے تمام راز انسان سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے باوجود نہیں سمجھ سکا. تو ایک صاحب کا کہتے تھے، اور وہ میرے خیال میں صحیح کہتے تھے، کہ انسان کا مرنا تعجب نہیں، جینا تعجب ہے. مرنے کے اتنے اسباب ہیں موجود انسان کے جسم میں کہ مرنا تعجب نہیں اگر موت آ جائے تو، لیکن جینا تعجب ہے کہ کس طریقے سے نظام چل رہا ہے، کس طرح اللہ تبارک و تعالی. ہم علم غلم جب چیزیں کھا جاتے ہیں ذائقے کی خاطر، وہ کون سی فیکٹری ہے جو اندر چل رہی ہے، جو کون اس کو اس کی نگرانی کر رہا ہے، کون کس طریقے سے تو اس کا نظام چل رہا ہے، تو وہی غذا خون بھی بنا رہی ہے، وہی غذا جو ہے وہ سر سے لے کر پاؤں تک، پاؤں کے ناخن تک جو ہے وہ اس کے اندر طاقت دے رہی ہے، اور جو غیر مفید حصے ہیں ان کو نکال کے باہر پھینک رہی ہے. تو اگر ذرا کوئی ایک ذرہ یہاں سے رک جائے تو ختم. تو موت تعجب نہیں، زندگی تعجب ہے. وفی انفسکم افلا تبصرون. لہذا اگر انسان تھوڑا سا اس طرف ذہن اپنا لگائے، اپنے خیالات کی رو جو ہے اس کو ذرا تبدیل کر کے اس طرف لگائے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کیا کیا انعامات ڈالے ہوئے ہیں، دیے عطا فرمائے ہوئے ہیں، تو اس کا ہر بنے منہ، ہر رونگٹا وہ بھی شکر کرتا رہے ساری زندگی، تب بھی ادا نہیں ہو سکتا شکر. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب گلستان اس طرح شروع کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ انسان کیسے شکر رکھے، ایک نعمت اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کا بھی انسان پوری زندگی شکر کرتا رہے تو ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا. وہ کہتے ہیں جب یہ سانس جو ہے وہ ایک مرتبہ اندر جاتا ہے، ایک مرتبہ باہر آتا ہے، تو اندر جانا ایک نعمت اور باہر آنا دوسری نعمت. تو اگر آدمی صرف ایک نعمت یعنی سانس کے اندر جانے کا شکر ادا کرے تو اتنے میں وہ باہر بھی آ جائے گا اور پھر دوسرا سانس آ جائے گا. ساری زندگی صرف اسی نعمت کا شکر ادا کرتا رہے تب بھی ادا نہیں ہو سکتا. لیکن کم از کم اتنا تو ہو کہ آدمی کو دھیان کر لیا کرے کہ بھئی یہ میرے ساتھ یہ معاملہ جو ہوا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت ہے، خاص نعمت ہے. اگر یہ عادت پڑ جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عادت ڈال دے اپنی رحمت سے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے جس سے کہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے، کوئی راحت مل رہی ہے، تو فوراً اللہ تعالیٰ کا شکر زبان پر آئے. میں تو کہتا ہوں کہ انسان جو وہ کام جو بظاہر چھپ کے کرتا ہے، شرم کے حالت میں کرتا ہے، قضاء حاجت ہی ہے مثلا، اگر انسان صحیح سوچ رکھتا ہو تو وہ اس وقت بھی معرفت الہی اس کو حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو وہاں پر بھی. کیونکہ اگر وہ ذرا غور کرے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ میری گندگی کو نکال رہے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت سے فارغ ہوتے تھے تو یہ دعا کرتے تھے. ایک تو مشہور دعا ہے اللہم غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، لیکن ایک دوسری دعا بھی منقول ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ بڑی عارفانہ دعا ہے کہ الحمدللہ الذی اذاقنی لذتہ وابقى علی قوتہ ودفع عنی اذاہ. کہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے کھانے کی لذت عطا فرمائی
اور اس کے اندر جو قوت کی چیزیں تھیں وہ میرے اندر باقی رکھی، اور جو تکلیف دہ چیزیں تھیں وہ باہر نکال دی. یہ پیغمبر کی معرفت ہے کہ وہ اس وقت بھی اس کو یہ سارا پروسیس جو ہے وہ غذا کے کھانے سے لے کر اور اس کے نکلنے تک کا سارے پروسیس کی ایک ایک جزی جو ہے آپ نے بیان فرما دی کہ دیکھو لذت بھی دی، اور جو قوت والی چیزیں تھیں وہ میرے اندر باقی رکھی، اور جو ایسی تکلیف دہ چیزیں تھیں ان کو نکال باہر کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سوچ ہمیں عطا فرماتے. دو چیزیں ہیں جن کی میں ہمیں عرض کرتا رہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک کثرت شکر اور ایک کثرت دعا. شکر کی کثرت، ہوا کا جھونکا چلا اچھا لگا، اللہم لک الحمد ولک الشکر، الحمدللہ. گھر میں داخل ہوئے، لوگوں کو اچھی طرح صحت مند پایا، خوش خرم پایا، اللہم لک الحمد ولک الشکر. بچہ کھیلتا ہوا اچھا لگا، اللہم لک الحمد ولک الشکر. جو نعمت بھی چھوٹی ہو یا بڑی، اس کے اوپر شکر ادا کرنے کی عادت پڑ جائے کہ آدمی خود بخود بغیر کسی تکلف کے شکر ادا کرتا رہے. تو یہ دو چیزیں ایسی خلاصہ ہیں ہمارے زندگی کا کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انسان کا تعلق مضبوط ہوتا ہے.